انہی 6 حضرات میں حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب محدث دہلوی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے والد ماجد اپنے وقت کے عظیم اولیاء کبار میں سے، اور ان کے واقعات ان کی تصانیف تالیفات میں موجود ہیں۔ آج کی مبارک شب میں انہی کا تحریر فرمایا ہوا واقعہ آپ کو سنایا جا رہا ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ رب نے ان حضرات کو کیسی ایمانی قوت سے سرفراز فرمایا، اور یہ حضرات اولیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں کہاں کہاں کی خبر رکھتے ہیں اور کہاں کہاں تک ان کے تصرفات اللہ کے حکم سے جاری ہیں۔ یہ داسنا، یہ مسوری داسنا غازی آباد سے آگے کوئی بہت دور بھی نہیں، وہاں حضرت مخدوم اللہ دیا رحمت اللہ تعالی علیہ کا آستانہ ہے۔ پرانے بزرگ ہیں، آپ مجذوب تھے اور آپ کو کھانڈ بہت پسند تھی۔ تو آپ کے مزار مبارک پر حاضری دینے کے لیے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب اپنے مریدین کے ساتھ تشریف لے گئے اور وہاں حاضری دے کر مراقبے میں بیٹھ گئے۔ وہاں تو اب تک بھی آبادی اتنی نہیں ہے، اور اس زمانے میں تو جنگل تھا۔ اب مریدین سارے ایک سے تو ہوتے نہیں، ہاں عجیب و غریب اس زمانے میں ہے۔ اللہ اکبر، پیر کو چاہتے ہیں کہ یہ مرید بنے ہمارا، ہم ہیں پیر اس کے، اشاروں میں چلے ناچے، جیسے کہیں ویسے کرے، کیونکہ فلانے مرید بھی تو ناچ رہے ہیں، فلانے پیر بھی تو ناچ رہے ہیں، جیسے مرید کہتے ہیں ویسے کرتے ہیں وہ۔ اللہ رحم فرمائے۔ بہرحال اس وقت میں مریدین بھی تھے، پیچھے مریدین، آپ مراقبہ فرما، شام ہو چکی، اندھیرا ہو رہا ہے، جنگل، آدم نہ آدم ذات، کچھ نہیں۔ اب آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ، تھوڑی دیر میں آپ نے فرمایا کہ حضرت مخدوم صاحب نے فرمایا ہے کہ ابھی ٹھہرو، کچھ کھا کے جانا۔ جنگل میں فرما رہے ہیں اور مزار میں سے فرما رہے ہیں، جن مزارات کو شیطان ہم سے یہ کہلوانے کے چکر میں ہے کہ یہ تو خود ہمارے محتاج ہیں، یہ کیا کریں گے، یہ کیا دے سکتے ہیں، ان کے اختیار میں کیا ہے، یہ تو مٹی کا ڈھیر ہے، فلانا، یہ بکواس طرح طرح۔ لیکن یہ حقیقتیں ہیں جو منہ سے بولتی ہیں، اور جو ایمانی سرمایہ ہے جن کتابوں میں، یہ وہاں کی حقیقتیں۔ اب سب مریدین چپ، اب ہر ایک یہ سوچ رہا ہے کہ اس جنگل میں اس وقت میں نہ تو کوئی دکان ہے، نہ کچھ ہے، نہ کسی کو خبر یہاں کوئی آیا ہوا ہے، کیا کھا کے جائیں گے؟ مگر چپ، کچھ نہیں بولے۔ اور جیسے جیسے وقت ہوتا جا رہا ہے اندھیرا بڑھتا جا رہا، بہرحال وقت گزرتا گیا اور سب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دور دور ادھر ادھر دیکھتے رہے۔ آخر ایک چراغ کی ٹمٹماتی ہوئی سی کچھ آہٹ سی لگی دور، ایک نظر ہے، کچھ لگ تو رہا ہے، پتہ نہیں، اچھا ٹھیک ہے، دیکھتے رہو دیکھتے رہو۔ ہوتے ہوتے وہ اور قریب قریب ہوتے 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 کہا جہاں کچھ ہے، تھا کوئی آ رہا ہے، کم از کم پوچھ چلیں گے، کوئی ہوگا تو۔ دیکھتے رہے سب ٹکٹی کے باندھے ہوئے، پھر دیکھا تو قریب، اب جو قریب آ دیکھا تو کوئی عورت ہے، ہاتھ میں لالٹین ہے ایک میں،
سر پہ طباق رکھا اور جلدی 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 آ کے رکھ کے اس نے کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے منت مانی تھی کہ اے میرے پروردگار، میرا شوہر جب آ جائے گا واپس تو جس وقت بھی وہ آئے گا میں اسی وقت تازہ کھانا تیار کر کے حضرت مخدوم صاحب کے جو حاضری دینے والے لوگ ہوں گے، زیارت کرنے والے، ان کی خدمت میں پیش کروں۔ تو وہ کہنے لگی میں حیران تھی کہ کیا کروں، میرا شوہر اس وقت آئے۔ اب میں دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے اپنی منت تو کر لی ہے، تیار کر لیا، لے کے جا رہی ہوں، لیکن اس وقت ہوگا کون وہاں؟ لیکن اللہ کا کیسا کرم ہے کہ یہ سب میرا کھانا ٹھکانے لگے گا، اللہ نے قبول فرمایا۔ تو ایک طرف تو اس کی منت کی قبولیت کو دیکھیے، دوسری طرف حضرت مخدوم کے تصرف کو دیکھیے کہ شوہر کو بہرحال کسی نہ کسی طرح سے اس وقت تک کے لیے رکھا، اور پہلے سے یہ علم ہونا ضروری کہ فلاں وقت حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب اپنے مریدین کے ساتھ آئیں گے، تو اسی حساب سے شوہر کو بھیجنا ہے کہ وہ منت اپنی پوری کرے اور تیار کر کے ٹھیک ان کے لیے لا کر وقت پہ چھوڑ دیں، تازہ اور گرم کھانا کھایا۔ اللہ، ایسے اولیاء کرام کے بارے میں شیطان ہمیں ورغلانا چاہتا ہے، شیطان ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، شیطان ہمیں راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ شیطان یہ کہتا ہے کہ بھائی جیسے تم ایسے وہ تھے، بس ہاں یہ ہے کہ نیک آدمی تھے، تم بھی نیکی اختیار کرو، تم بھی ویسے ہو جاؤ گے، اور بس جو مر گیا وہ کھا کے مل گیا، اب مزاروں میں کیا رکھا ہے، اور وہ تو خود ہمارے محتاج ہیں کہ ہم ان کے لیے فاتحہ پڑھیں گے تو انہیں ثواب پہنچے گا، ان کے نام اعمال تو بند ہیں، ان کے نام اعمال بند کی طرف دھیان ہے، ان کے تصرفات جو کھلے ہیں اس کی طرف دھیان نہیں۔ تو قرآن کریم اپنے اشاروں میں سب کچھ سمجھا دے۔ لا خوف علیہم میں فرمایا ادھر کا کوئی خوف نہیں، اور ولا ہم یحزنون میں آنے والے ہر وقت کے لیے کیسے کیسے وقت آئیں گے ان کے بارے میں کچھ کوئی غم نہیں، کیونکہ رب نے انہیں بے غم فرمایا۔ یہ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ یہ ہو گئے، اب دو رہ گئے، ایک اور کون سے ہیں؟ اعلیٰ حضرت تو آخر میں 5 ہو گئے، اچھا ٹھیک۔ تو ان میں چھٹے جامع العلوم، سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق اور آپ سے سچی محبت کا سراپا اعجاز کہ ان کی زندگی کے احوال کو دیکھ کر عقلیں حیران ہو جائیں کہ یہ ہوا کیسے۔ زمانہ ہر زمانے میں یہی کہتا رہے کہ ایسا تو ممکن نہیں، مگر ہوا ہے تو انکار کیسے کیا جائے، کیسے ہوا، حیرت ہی کرتے رہو۔ وہ ان کی ذات گرامی حضرت فاضل اجل، عالم بے بدل، جامع العلوم، سراپائے اعجاز عشق نبوی، مصلح القوم، مجدد دین و ملت، حضرت امام احمد رضا
رحمت اللہ تعالی علیہ بریلی کی سرزمین میں، کیا بات رب کو ان کے والد ماجد کی ایسی پسند آئی کہ ایسا بے مثل و بے مثال فرزند عطا فرما دیا جو برسوں میں تاریخ ٹٹولتے رہی ہے، ایسا وجود نظر نہیں آتا۔ اور دین کی وہ خدمت جو مجددانہ ہے اور علوم پر وہ دسترس کہ پڑھے لکھوں کی عقل حیران، ایک ایسی عظیم ہستی، ایسی انقلابی ہستی، اور پھر وہ انقلاب کے جس کی مقبولیت کو قدرت ہر سال ان کے عرس کے موقع پر آشکارا کرتے ہیں۔ ان کا عرس بھی اسی میں شامل ہے۔ ان کی کرامات میں سب سے بڑی کرامت میرے نزدیک یہ ہے کہ ان کے قلم نے جو علم کے گل کھلا دیے، آج وہ بڑے بڑے علم کے مرکزوں کی زینت بنے گی، اور قیامت تک انشاءاللہ امت اس سے روشنی اور ہدایت پاتی رہے گی۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ اتنی کم عمر میں کیسے کیسے انقلابات سے نبرد آزما رہے، اور اپنے دور کے جتنے دینی رہنما تھے سب پر نظر رہی، اور جہاں جہاں خامیاں پائیں ان کی نشاندہی فرمائی، اور اس شان سے اصلاح کی ہے کہ کہیں مفر مقر نہ چھوڑا۔ مولانا تھانوی کو باقاعدہ خط لکھا اور کہا کہ آپ نے سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں اپنے فلاں فلانی رسالے میں جو کچھ لکھا ہے وہ توہین ہے، جس سے آپ پر کفر عائد ہوتا ہے۔ آپ اس سلسلے میں آگے بڑھ کر اپنی صفائی پیش کیجیے۔ مناظرے کی باقاعدہ تاریخ مقرر کر دی جائے، جگہ مقرر کر دی جائے، اور آپ اس میں آئیے۔ انہوں نے کبھی کسی طرح سے نظر انداز کیا، کبھی کسی طرح سے، آخر میں کہا کہ میں جاہل ہوں، میں اور میرے استاد مناظرے کا فن نہیں جانتے، میں نہیں، میں اپنی جگہ اچھا ایسا ہی تو فلانے کو کر دیتا ہوں، وہ میری طرف سے چلے جائیں گے۔ تو پھر اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پھر لکھا، کہا کیوں جی، بارگاہ رسالت میں گالیاں دینے کے لیے تو آپ ہیں، اور آپ کی طرف سے وکالت کرنے کے لیے دوسرے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ غرض یہ کہ کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا، اور جب حجت اتمام تک پہنچا دی ہے تب فیصلہ کن قلم اٹھایا، اور دنیا کے تمام ہی اہل سنت اس بارے میں متفق رہے، اور سب نے
مختلف مقامات پر اس کی تائید کی اور ان خرافات کی تردید کی۔ تقویت الایمان کے بے شمار رد لکھے گئے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے کہاں کہاں کیسے کیسے اپنے دور کے چوٹی کے علماء نے اس کا رد کیا ہے۔ تو ان کی آواز ثابت ہوا کہ دنیا